حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت سیدنا بشر بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مسجد بنا رہے تھے تو اتنے میں حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے حلال مال سے، حرام سے نہیں بلکہ حلال پیسوں سے ایک مسجد بنائی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ جس نے ریاکاری کیے بغیر صرف اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی، چاہے وہ چھوٹی سی تھی، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے، مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر بھی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا یا ایسی جگہ پہ پانی کا انتظام کر دیا جہاں پہ پانی نہیں تھا، تو لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہاں سے پانی پئیں گے تو اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ یہ تھی اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ایک مسجد بنانے کی فضیلت۔ اگر کوئی انسان مالی لحاظ سے کمزور ہے، وہ مسجد نہیں بنا سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرے۔ مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دن مسجد کی صفائی کر دیا کرے، اگر کوئی ٹوٹی وغیرہ خراب ہو گئی ہے اسے ٹھیک کروا دیا کرے، اگر کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کروا دیا کرے۔ اس سے بھی اللہ عز و جل بہت راضی ہوتا ہے اور اللہ عز و جل اس کا اجر بھی اسے قیامت کے دن ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔